فرینڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 1973 ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. میں ہوں محمد نوفل صفان، بلاگز حسن نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. پاکستان کے آئین میں 15ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈاکومنٹ 1998 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں پیش کیا گیا. اس امینڈمنٹ کا مقصد شریعت بل کے تحت آئین میں اسلامی قوانین کو بالادستی دینا اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کو ترجیح دینا تھا. 1998 میں نواز شریف کی حکومت نے آئین میں ایک بڑی تبدیلی کی تجویز دی، جس کے تحت آئین کو اسلامی قوانین کے مطابق بنایا جا سکے. اس ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و سنت کو آئین کی بنیادی حیثیت حاصل ہو اور تمام قوانین اور حکومتی فیصلے اسلامی اصولوں کے مطابق کیے جائیں. اس کے ذریعے حکومت کو اسلامی قوانین نافذ کرنے میں مکمل اختیار مل جاتا. نواز شریف نے اس ترمیم کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس ترمیم کے ذریعے ان کو شریعت کے نام پر قانون سازی کے اختیارات مل جاتے اور ان کی حکومت کو اسلامی قانون کے تحت مکمل اقتدار حاصل ہو سکتا تھا. یہ ترمیم نواز شریف کی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم تھی، کیونکہ وہ اس کے ذریعے اپنی حکومت کے ہر فیصلے کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے کا دعویٰ کر سکتے تھے. 15ویں آئینی ترمیم اگست 1998 میں قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور اسے قومی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے منظور کر لیا گیا. تاہم اس ترمیم کو سینٹ سے منظوری نہیں مل سکی اور یوں یہ قانون سازی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکی. آرٹیکل 2 کے اندر اس میں ترمیم کی گئی تھی. آئین میں شریعت کے بالادستی قائم کرنے کے لیے ترامیم شامل کی گئی تھی. آرٹیکل 239 کے اندر بھی تبدیلی کی گئی تھی. اس آرٹیکل میں ترمیم کی تجویز دی گئی تھی جس سے اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوتی. کیونکہ 15ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری حاصل نہیں کر سکی، اس لیے اس پر صدر کے دستخط نہیں ہوئے اور یہ قانون نافذ نہیں کیا جا سکا. یہ تھی 15ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے بینیفیشل رہی ہوگی پریزنٹیشن. تھینک یو ویری مچ.